خوش قسمت ہے وہ زمین جہاں اللہ والے ہوں۔ زمینیں ساری برابر ہیں، زمینیں ساری برابر ہیں، لیکن جتنے قیمتی افراد جس جگہ پہ رہیں وہ زمینیں بھی قیمتی بن جاتی ہیں۔ سمرقند بخارا کو کوئی نہیں جانتا تھا، امام بخاری کے اخلاص، ان کی خدمات، تصنیف و تحقیق کی برکت سے آج دنیا کائنات ساری جانتی ہے۔ ایران کا شہر رازی محدثین کا گاؤں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جرح و تعدیل کے ائمہ کا شہر راز نے بنایا تھا، راز نامی شخص نے، بادشاہ نے، وہاں سے رازی مشہور ہو گئے، یہ ایران میں ہے۔ تو اب رازی محدثین کون نہیں جانتا؟ امام ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، ابن ابی حاتم رازی وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی محدثین۔ بست فخر الدین رازی بھی، بست یہ افغانستان کا شہر ہے، سبحان اللہ۔ امام ابن حبان البستی کا شہر، یہ وہ مظلوم شہر ہے جس کو ہلاکو خان چنگیز خان نے تباہ کر دیا تھا، یہ بھی شہروں میں شہر میں سے ایک تھا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ پرانا، صدیوں پرانا ایک کھنڈر رہ گئے ہیں، یا زیر زمین ایک بہت بڑا قلعہ تھا، قلعہ بست، جس کی خاطر مغلیہ بادشاہ نے جنگیں لڑی، ہر ظالم بادشاہ چاہتا تھا اس کو قبضے میں کرو۔ بہرحال یعنی علم کی برکت ہے، جس بستی میں کوئی محدث گزر جائے، علم والا مصنف اور محقق گزر جائے، وہ بستی بھی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، وہ بستی بھی علماء کا مرجع بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہیں شوقی، زندہ ہیں، عرب عالمدین ہے شوقی حافظہ اللہ، ان کی ویب سائٹ ہے www.shawki.com۔ اب دیکھیں، ان کو نقشوں سے بڑا شغف ہے، انہوں نے محدثین کے حالات کو نقشوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات، وہ نقشے بنائیں گے، امام بخاری صاحب پیدا یہاں ہوئے، نقشہ، اس کے بعد کہاں گئے، مثلا ترمذ پڑھنے گیا، آگے انڈر لائن، اس کے بعد کہاں گئے، فلاں شہر گئے، پھر بغداد گئے، پھر مکہ گئے، پھر مدینہ گئے، نقشوں میں انہوں نے حالات بیان کیے ہیں۔ ان کی کتابیں مطبوع ہیں کہ یہ ہمارے مطالعہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بغداد علم کی کتنی برکت ہے، علم کی کتنی خیر ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں پوری دنیا کے محدثین جب تک امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ اپنے علم کو نامکمل سمجھتے تھے۔ سجستان، یہ پاکستان، بلوچستان، یہ اصل میں بلوچستان کا حصہ ہے، اب وہ ایران میں آ گیا ہے، تقسیم ہوئی تو ایران میں سجستان۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ یہاں سے چل کر بغداد گیا، پوری، یعنی وہ شوقی صاحب کے نقشے دیکھیں نا، آج آ کے محدثین بغداد پر ایڈ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول بلال جی میرے عزیزو، میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے فیصل آباد میں مصنفین محققین نہ ہوتے تو کیا لوگ یہاں رجوع کرتے یہاں پر؟ کبھی نہ کرتے۔ جن محدثین نے فیصل آباد کو اپنا ٹھکانہ بنایا، زندگی وقف کر دی فیصل آباد کے لیے، یہی علماء قصور میں ہوتے، استاد محترم، استاد الاساتذہ، شیخ و شیوخ الحدیث، میری مراد عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ، یہ قصور میں ہوتے تو علماء قصور جاتے۔ استاد المحدثین، محدث العصر، شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ شیخ صاحب تو تھے خان پور کے، لیاقت پور ہے کوئی علاقہ، دوسرے بڑا دور ہے، وہاں کے تھے۔ شیخ صاحب وہاں بیٹھے ہوتے تو لوگ وہاں جاتے پڑھنے کے لیے۔ یعنی خوش قسمت ہے وہ سرزمین جہاں مصنفین، محققین اور محدثین بیٹھ جائیں، وہ زمین بھی مخلوق کا مرجع اور ماوا بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی داستان جاری ہے،
شیخ الحدیث صادق خلیل رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، یہ بڑے عظیم انسان تھے جنہوں نے ساری زندگی پڑھایا، تدریس کی، کئی بار صحیح بخاری پڑھائی اور کئی ایک کتب لکھی۔ ایک دفعہ میں نے بزرگوں سے ملاقات کی تھی مرکز تربیہ میں دوران تعلیم، ایک دفعہ میں ان سے ملا رحمہ اللہ، تفسیر پر، حدیث پر کتابیں، شروحات پر کتابیں، کئی ایک متعدد کتابیں لکھی رحمہ اللہ۔ اسی طرح فیصل آباد کی دھرتی پر مولانا صدیق احمد کرپالوی رحمہ اللہ بھی بڑے عظیم انسان گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیچھے ہم سے یہ غلطی ہو گئی، شیخ الحدیث ہود صاحب حافظہ اللہ وہ زندہ ہیں، اللہ شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور دارالقرآن جو جناح کالونی میں ہے وہاں کے شیخ الحدیث ہیں صوفی گلزار احمد رحمہ اللہ، یہ فوت ہوئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا، شیخ الحدیث صوفی گلزار صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اسی طرح جڑاں والا میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مولانا عبداللہ ثانی کے نام سے مشہور تھے۔ مولانا عبداللہ ثانی جڑاں والا کے محدث تھے۔ اللہ اکبر۔ حافظ بن یمین تھے شیخ الحدیث حافظ بن یمین رحمہ اللہ، جنہوں نے کئی کتابیں لکھی، وراثت کے تو امام تھے، وراثت پر مستقل سراجی کی شرح لکھی۔ حضرات گرامی، ہمارے استاد محترم ابھی چند ماہ پہلے کرونا میں فوت ہوئے، میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ۔ یعنی کس طرح یونس بٹ صاحب پتہ نہیں کسی شہر کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصل آباد کو برکت دینی تھی۔ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان میں سے اکثر دیگر شہروں کے فیصل آباد میں ہیں۔ استاد محترم شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ ایک مرجع خلائق ہیں۔ استاد محترم مفتی عبدالحنان زاہد صاحب ہمارے قصور کے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے، جہاں اللہ والے، علم و عمل والے مصنفین اور محدثین بیٹھ جاتے ہیں وہ زمین مرجع خلائق بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بات دور نکل جائے گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ دمشق میں کتابیں لکھ رہے ہیں، اردن میں بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں، اپنی کتابوں میں حوالے کس کے دے رہے ہیں؟ فیصل آباد کے محدثین کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے کون دے رہے ہیں؟ امام مجدد ناصر الدین البانی دے رہے ہیں۔ میری مراد ہمارے استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ ہیں، اور شیخ البانی صاحب جہاں بھی قصری صاحب کا نام لکھتے ہیں کہتے ہیں قال الاستاذ، سبحان اللہ۔ یعنی شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ اتنے جرح و تعدیل میں پختہ ہیں، علوم حدیث کے امام اس دور کے، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی لفظ استاد سے مخاطب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کا کیا خیال ہے اگر استاد محترم شیخ قصری صاحب اپنے آپ کو وقف نہ کرتے دین کے لیے، علم و تحقیق کے لیے، تو کیا شیخ البانی جیسے بھی شیخ کا ذکر کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ یہ برکت ہے تصنیف کی، یہ برکت ہے تحقیق کی۔ اسی مشن کے لیے ہم نے مہینے کے بعد ایک رات کو اس فیصل آباد شہر کے لیے خاص کیا ہے، تاکہ ہم آپ مشائخ سے فائدہ اٹھائیں، آپ ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ امید ہے اس میں کوئی نہ کوئی برکت پڑے گی، خیر ہوگی۔ یہ تصنیف و تحقیق کا جتنا زیادہ بابرکت یہ کام تھا، اتنا ہی زیادہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، توجہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کا مدارس میں ایک پہلی کلاس سے مستقل پیریڈ ہونا چاہیے، ٹریننگ دی جائے۔ ہر سال علماء خصوصاً تیسری کلاس کے بعد تو علماء باقاعدہ کتابیں لکھیں۔ جب ہم محدثین کو دیکھتے ہیں انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، 23 سال کی عمر میں وہ التاریخ الکبیر جو رجال کی بڑی اہم کتاب ہے، رجال کی سب سے اہم کتاب ہے، مرجع
کتاب ہے وہ کب لکھی ہے؟ جب ان کی عمر 23 سال تھی، لے کر فارغ ہو چکے تھے۔ 23 سال کی عمر کے بعد صحیح بخاری لکھنا شروع کر دی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ان کو تصنیف و تحقیق کا شعور دیا جا چکا تھا، تبھی لکھے نا کتابیں۔ تو ہم 8 سال فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ ہمیں ماحول نہیں دیا گیا۔ یہ کمی ہے، ہمیں کمی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ نحو کتنا مشکل فن ہے، صرف کتنا مشکل فن، سارے فنون میں ہمیں مہارت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، توجہ کی وجہ سے، مسلسل مشق کی وجہ سے۔ تو اس فن کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ بڑا ہی بابرکت فن ہے، تو یہ ہماری کلاس کا مشن بھی یہ ہے کہ ہم نے تصنیف و تحقیق کے میدان میں آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے، کام کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جب ہم فیصل آباد کے بڑے بڑے مصنفین محدثین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو کئی ایک ایسی ہستیاں اب زندہ بھی ہیں، کئی گزر چکی ہیں، میں چند کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث مفتی عبدہ الفلاح رحمہ اللہ فیروز پوری کو کون نہیں جانتا، جو شیوخ الحدیث کے استاد تھے۔ عبدہ الفلاح رحمہ اللہ نے بڑی کتابیں لکھی، تفسیر پر بڑا کام کیا۔